السلام علیکم ناظرین۔ 711 عیسوی، ایک چھوٹا سا لشکر، محدود وسائل اور ایک ناقابل یقین فیصلہ، ایک ایسا فیصلہ جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی ہے طارق بن زیاد کی، ایک ایسے بہادر سپہ سالار کی جس نے اپنی فوج کے لیے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے کشتی کیوں جلائی اور اس فیصلے نے کیسے تاریخ رقم کی۔ طارق بن زیاد کا پورا نام طارق بن زیاد اللیثی تھا۔ کب اور کہاں پیدا ہوئے، بچپن کا حال کیا تھا، جوانی کیسے گزری، تاریخ اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ قوم بربر میں پیدا ہوئے، اسی میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، بربری فوج میں کئی سال بھرتی رہے، جس کی وجہ سے آپ نے کئی لڑائیاں مسلمانوں کے خلاف بھی لڑی، مگر اسلام سے پہلے کسی بھی لڑائی میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ کوئی فوج یا قوم مجاہدین اسلام کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں بربر فوج کو شکست ہوئی تو طارق بن زیاد گرفتار ہوئے اور غلام بنا لیے گئے۔ غلام بن کر رہنے لگے تو مسلمانوں کی خوبیاں دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، پھر اسلام کے فدائی بن گئے۔ خداوند کریم نے طارق بن زیاد کو سرکش، ظالم و جابر، خونخوار اور خوفناک قوم سے چھٹکارا دلا کر ان کا دل اسلام کے نور سے منور اور ضمیر اسلامی تعلیمات سے روشن کیا۔ مسلمان ہو کر ان کے دل میں اسلام پھیلانے کا جذبہ اور خدا کے نام کو بلند کرنے کا انقلابی داعیہ پیدا ہوا۔ افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر نے ان کی جواں مرد صلاحیتوں کو دیکھا کہ یہ نوجوان کچھ کر دکھانے کے لیے تڑپ رہا ہے اور اس کے اندر کچھ اچھا کرنے کا جذبہ موجود ہے، تو آپ کو پڑھایا لکھایا، فنون سپاہ گری کے گر سکھائے اور لکھا پڑھا کر آزاد کر دیا۔ آخر میں وہ مسلمانوں کے ایک زبردست باضمیر و نڈر آفیسر بن کر موسیٰ کی فوج میں بھرتی ہو گئے، جہاں ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے جوہر کھلنے شروع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ دینداری میں طارق بن زیاد صحابہ کرام کے طریقے پر عامل تھے۔ جو جذبہ صحابہ کرام کے پاک دلوں میں اسلام پھیلانے اور نور توحید روشن کرنے کا تھا، وہی جذبہ ان کے دل میں موجزن تھا۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت طارق کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے ہر مسلمان اسپین جانے کے لیے تیار تھا۔ جب موسیٰ نے لوگوں کا جذبہ دیکھا تو اس نے 7,000 بہادر چن کر اسپین جانے کا طارق کو حکم دے دیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فوج ذرا زیادہ بھیجی جائے گی، کیونکہ اسپین کا عیسائی بادشاہ بہت طاقتور تھا، لیکن موسیٰ بن نصیر نے صرف 7,000 سپاہی منتخب کیے۔ اس پر لوگوں کو بڑی حیرت تھی اور مایوسی بھی، کیونکہ اس فوج کے سپہ سالار طارق بن زیاد کو مقرر کیا گیا، جو ایک نو مسلم بربر اور آزاد شدہ غلام تھے۔ مگر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی قائدانہ صلاحیت تاڑ لی تھی۔ 5 رجب سن 92 ہجری کو اسلامی لشکر اسپین میں اس مقام پر اترا جس کا نام قلعہ الاسد تھا۔ مسلمانوں نے اس کا نام بعد میں بدل کر جبل الطارق رکھا۔ قیام کے دوران طارق نے خواب دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسپین تمہارے ہی ہاتھوں فتح ہوگا۔ خواب کے ذریعے بشارت پانے کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی اور اپنی فتح مبین کا کامل یقین ہو گیا۔ طارق بن زیاد کی فوج جبل الطارق کے ساحل پر اتری، جو آج بھی ان کے نام سے منسوب ہے، لیکن ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا۔ گوتھک بادشاہ راڈرک کی بڑی فوج، طارق کے پاس وسائل محدود تھے اور سپاہیوں کے دلوں میں خوف تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب طارق بن زیاد نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ طارق نے اپنی تمام کشتیوں کو جلا دیا تاکہ سپاہیوں کے پاس جنگ جیتنے کے سوا کوئی راستہ نہ رہے۔ اس کے مشہور الفاظ آج بھی تاریخ میں گونجتے ہیں کہ سمندر ہماری پشت پر ہے اور دشمن ہمارے سامنے، اب صرف ایک ہی راستہ ہے، فتح یا پھر شہادت۔ طارق بن زیاد کا یہ اقدام ایک نفسیاتی جنگی حکمت عملی تھی جس نے سپاہیوں کے حوصلے کو بلند کر دیا۔ جنگ میں طارق بن زیاد نے راڈر کی بڑی فوج کو شکست دی اور اندلس کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے۔ یہ فتح اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھی جس نے یورپ میں اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اندلس کی فتح کے بعد اسلامی تہذیب نے یورپ میں علم، فن اور ثقافت کی روشنی پھیلائی۔ جبل الطارق، جو آج بھی ان کے نام سے مشہور ہے، طارق بن زیاد کی جرأت اور حکمت کی یادگار ہے۔ ان کا یہ تاریخی فیصلہ آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، حوصلہ اور جرأت کے ساتھ ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جرأت مند فیصلے ہمیشہ تاریخ بناتے ہیں۔ طارق بن زیاد کی کہانی صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، بلکہ حوصلے، قیادت اور یقین کی مثال ہے۔